خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہے، جو انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور اسی نام سے اپنے آپ کو نامزد کرتے تھے اور اس بات پر فخر کیا کرتے تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انس رضی اللہ عنہ نسب میں حضور علیہ السلام سے خاندان میں کچھ دور کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، جو نبی علیہ السلام نے تجویز فرمائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حمزہ ایک ترکاری کا نام ہے جو یہ نہ کھاتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے انہیں یہ خطاب دیا تھا۔ ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان ہیں، بیوی کا نام زینب بنت نبیط، اور بیٹوں میں ابو بکر بن انس، نضر بن انس اور موسیٰ بن انس مشہور ہیں۔ بھائیوں میں برا بن مالک اور زید بن مالک مشہور صحابہ میں سے ہیں، دونوں کا تذکرہ اپنے مقام پہ ہوگا۔ ان کے والد مالک بن نضر جاہلیت کے ایام میں قتل ہو گئے تھے، تو والدہ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد خضاب لگایا کرتے تھے، اور بعض کے ہاں مہندی کا خضاب لگانے کا بھی قول موجود ہے۔ دونوں کوہنیوں میں خلوق لگایا کرتے تھے۔ یہ سامعین ایک ابٹن کی طرح کا ہوتا ہے جو برس کے داغ کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوہنیوں میں کچھ سفیدی پائی جاتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کے بال اکثر بڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کٹوا دوں، تو ان کی والدہ نے منع فرما دیا کہ ان بالوں کو حضور علیہ السلام پکڑا کرتے تھے۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ یہ اس زمانہ میں بچے تھے اور حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ 10 برس تک یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے اور عقل مند ہے، اسے آپ اپنی خدمت میں رکھیے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر 9-10 برس حضور کی خدمت کی۔ آپ علیہ السلام نے کبھی مجھ سے نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام برا کیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں خدمت کی وجہ سے دعا دی تھی، جس کا اثر تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس کے پھلوں میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت مال اور اولاد کی بھی دعا دی تھی، چنانچہ ان کی پشت میں سے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن کا نام حفصہ اور ام عمر تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 120 سے 129 کے درمیان تھی۔ ان کی انگوٹھی میں بیٹھے ہوئے شیر کی تصویر تھی۔ یہ اپنے دانتوں کو سونے کی تاروں سے باندھتے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ اپنے بیٹوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ میرے سامنے تیر اندازی کرو۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے، اور تیر اکثر نشانے پہ لگتا تھا، اس وجہ سے غالب آ جاتے تھے۔ خز کا لباس پہنتے تھے جو بہت قیمتی کپڑا تھا، اور اسی کا عمامہ باندھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 8 غزوات میں شریک رہے ہیں، جن میں خیبر، غزوہ طائف و حنین، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، حجۃ الوداع وغیرہ بھی شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے انہیں بحرین میں
اموال زکوٰۃ کے امور کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب یہ وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور عمر خلیفہ ثانی بن چکے تھے۔ پھر فتوح عراق اور بلاد فارس میں شرکت کی غرض سے چل دیے اور قادسیہ اور فتح تستر کی لڑائی میں شرکت کی اور ہرمزان کو قیدی بنا کر مدینہ لائے جو وہاں کا حاکم تھا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ ممبر کے ایک زینہ پر چڑھے اور فرمایا آمین۔ عرض کیا گیا کہ حضرت کس بات پر آمین؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک میں رگڑ دی جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے۔ آپ بھی آمین کہیے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عصا بھی موجود تھا جو یہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 103 برس تھی، کیونکہ ہجرت کے وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 برس بتائی گئی ہے اور ان کی وفات زیادہ سے زیادہ 93 ہجری میں بتائی گئی ہے۔ بصرہ میں تمام صحابہ کے آخر میں ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے اپنے محل میں جو مقام طف میں تھا وفات پائی اور بصرہ سے کچھ دور ہی دفن ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ قطن بن مدرک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عصا تھا اس کی انہوں نے انتقال سے کچھ پہلے وصیت کی کہ وہ عصا بھی ان کے ہمراہ دفن کر دیا جائے، چنانچہ وہ ان کے پہلو اور کرتے کے درمیان رکھ دیا گیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں میں یہ بات چلی کہ ذہب الیوم نصف العلم، آج آدھا علم دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے ہی روایت حدیث کے آخر میں او کما قال رسول اللہ کہنے کا رواج ڈالا تھا، جو ان کی حدیث میں احتیاط کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی طور پہ 80 روایات اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 90 روایات ان کی ذکر کی ہیں، اور بخاری اور مسلم نے ان کی 180 روایات پر اتفاق کیا ہے۔ بقی ابن مخلد نے اپنی مسند میں ان کی 2286 حدیثیں شمار کی ہیں۔ یہ ان کے علمی خدمات تھیں، اور جو ان کے غزوات کی شرکت ہے اور جو باقی فتوحات کی شرکت ہے وہ ہم سب سن چکے ہیں۔ مزید یہ کہ عبادات میں بھی بہت زور لگاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم ہو جاتے تھے جن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ سامعین، یہ لوگ واقعتاً اس قابل تھے کہ انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب ملتا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے اور ان مبارک لوگوں کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفاء تنجي من المهالك، وهم منارات الوفاء